دیدم از قلم آسماں رحمان قسط نمبر 18۔ زوبیہ کے بھائی کی شادی پنڈی کے ایک اوسط درجے کے ہال میں تھی۔ ہال کے اندر کی ساخت سجاوٹ زیادہ دیدہ زیب نہیں تھی۔ مخلوط ہال کے درمیان میں ٹھوس قسم کے پردے عائد کیے گئے تھے جس کے ایک طرف خاتون تھی دوسری طرف مرد۔ بچے البتہ دونوں طرف بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ عورتوں کی سمت ایک چبوترا تھا جس پر مسندی اور کرسیاں رکھی گئی تھیں جہاں دلہن گلابی رنگ کے لہنگے میں بڑی سی شال لیے بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں طرف دو صحت مند عورتیں تیز میک اپ اور ذوق برق لباس پہنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر عمر خاتون کرسیوں پر مطمئن تھیں۔ سلامیاں دینے والے اور ملنے والوں کے لیے دلہن کے پاس ذرا سی جگہ چھوڑی گئی تھی۔ مسندوں کے پس منظر میں پردوں مصنوعی پھولوں اور برقی کمکموں کی مدد سے خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی۔ اوپر سے 12 لائٹوں والا فانوس لٹک رہا تھا جس نے ہر چیز چمکا ڈالی تھی۔ کیمرہ مین وہیں موجود تھا، کیمرہ کندھے پر لادے مووی بنا رہا تھا۔ زوبیہ اسے پارکنگ تک لینے آئی تھی۔ وہ شاہجہاں سے بھی ملی تھی۔ پھر ولیمے ختم ہونے کا وقت دریافت کرتے ہی وہ گزارا کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ زوبیہ کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ پہلے اس کے بابا سے پھر بہنوں سے ملی۔ ایک ایک کر کے زوبیہ نے اسے فخر سے ایک ایک رشتہ دار سے ملا۔ بظاہر تو گرم جوشی سے مل رہی تھی اور ڈی جے کے چلائے مدھم میوزک کو انجوائے کر رہی تھی، لیکن وہ تہہ دل سے عجیب سی اجنبیت کا شکار تھی۔ زوبیہ کے علاوہ وہاں سب ناآشنا تھے۔ پھر زوبیہ کو 100 کام تھے۔ وہ اسے ایک پرتعیش صوفے پر بٹھا کر چلے گی جو چبوترے کے سامنے پڑا تھا۔ 6 کرسیوں کی میزیں ہال میں جا بجا لگی تھیں جہاں لوگ رنگ برنگے چمکیلے بھڑکتے لباس زیب تن کیے بیٹھے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ چہرے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ اور زیادہ کنفیوز ہونے لگی۔ اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے اس نے فون نکال لیا اور سکرین پر جھکی۔ کچھ دیر گزری تھی جب زوبیہ اس کے پاس آئی۔ آؤ، کھانا کھل گیا ہے۔ کھانا کھاتے ہی اس نے گزارا کو ہاتھ دے کر اٹھنے میں مدد دی۔ وہ فراک کے پلو پکڑے دوسری طرف گئی جہاں کونے میں ایک میز لگی تھی۔ وہاں 3 اور لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ یہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ، میں آتی ہوں، بھائی نے بلایا ہے۔ دھولا بولو زوبیہ، ایک ہسمکھ سی لڑکی نے ٹوکا۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں، دھولا بلا رہا ہے، آتی ہوں۔ وہ گزارا کے کندھے دبا کر اسے کرسی پر ڈال گئی اور خود وہاں سے چلے گی۔ وہ سنبھل کر سیدھی ہوئی اور فرمائشی انداز میں مسکرا کے لڑکیوں کو دیکھا جو اسے پیار سے دیکھ رہی تھیں۔ پھر سارا کھانا باتوں میں ہی گزر گیا۔ وہ کون ہے؟ کوریا کیوں گئی؟ واپس کیوں آئی؟ اردو کیسے آتی ہے؟ کیا وہ کورین ڈرامے دیکھتی ہے؟ کیا وہ کسی سے ملی ہے؟ وہی حلیمہ والے سوال اس نے رک رک کر سب کے جواب دیے اور کھانا بھی کھا لیا جو بریانی، بروسٹ، مٹن قورمہ اور پاستے پر مشتمل تھا۔ ہونٹ ٹشو سے تھپتھپاتی وہ کھڑی ہوئی تو اس سے دور سے زوبیہ آتی دکھائی دی۔ اس نے آج سنہری جوڑا پہنا تھا جس پر اس نے سرخ رنگ کا ہار اور جھمکے پہنے تھے۔ وہ ہیلز فرش پر پٹک کے آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جو سیاہ کوٹ سوٹ میں ملبوس تھا، بار بار اپنی ٹائی درست کر رہا تھا۔ وہ چونکی غیر مخلوط حال میں آدمی کیا کر رہا تھا؟ اس سے ملو زوبیہ، یہ میرا بھائی ہے یعنی دھولا، اور بھائی یہ گزارا شاہجہاں ہے، میری دوست، میں نے بتایا تھا نا۔ اس نے ایبرو اٹھا کر اشارہ کیا۔ لڑکا کچھ جذبس ہوا، پھر ہمت سے مسکرایا۔ سلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، شادی کی بہت بہت مبارکباد، اللہ آپ کی شادی میں برکت ڈالے۔ شکریہ، آمین۔ وہ بولا۔ حال میں برتنوں اور کھانا چبانے کی آوازیں چل رہی تھیں۔ لوگ بے حد باتیں کر رہے تھے۔ وہ کونے میں نہ ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو سن سکتے۔ میں نے سنا ہے آپ نے پسند کی شادی کی ہے، گزارا نے بے تکلفی سے پوچھا۔ لڑکا پہلے شرما گیا، پھر مسکرا کر سر نوڑا۔ ایسا ہی ہے، ہم کالج دوست ہیں۔ اس نے وضاحت کی۔ اوہ، اس نے ایبرو اٹھائے۔ اچھی بات ہے، میرا ماننا ہے شادی ہمیشہ پسند کی ہونی چاہیے۔ جو وقت پسندیدہ شخص کے ساتھ گزر سکتا ہے کسی کے ساتھ نہیں گزر سکتا۔ یہ تو ہے، زوبیہ نے حمایت کی۔ محبت کو پانا اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، لڑکے نے فخر سے کہا۔ مگر پتہ ہے گزارا، اس کی محبوبہ بیوی اس کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے۔ بڑی مشکل سے یہ صاحب روک پائے ہیں اس کو۔ زوبیہ نے بھائی کے بازو پکڑ کر چھیڑا۔ لڑکا اداسی سے مسکرا دیا۔ کیا مطلب؟ گزارا نے دلچسپی لی۔ میری بھابھی جو ہیں ان کی شادی ان کے گھر والے نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ مصروف جابلیس تھے۔ انہوں نے دن دگنی رات چوگنی محنت کی جاب کے لیے، کئی شہروں، اسامیوں اور شعبوں کے چکر کاٹے، تب جا کر ان کو نوکری ملی۔ جیسے نوکری ملی ویسے ہی چھوکری مل گئی۔ گزارا ہنسنے لگی۔ لڑکا دھیما دھیما مسکرا رہا تھا۔ بھابھی تو ویٹ کر رہی تھی اس کا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کہیں اور شادی کبھی نہیں کرتی، وہ تو بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ بندہ محنت کرتا ہے ان کے لیے یا نہیں، اور انہوں نے جلدی جلدی نوکری ڈھونڈ لی۔ ویسے وہی تو، کتنا بے صبرا ہے نا یہ۔ ایسی بات نہیں، لڑکے نے تردید کی۔ میں بالکل بے صبرا نہیں ہوا، میں تو بس سوچ رہا تھا کہ زندگی کا کیا بھروسہ، ہمیں کب کیا ہو جائے کون جانے۔ یاد نہیں آپی شمس، ہمارا ایک کزن، اس کا انتقال پچھلے سال اپنی شادی والے دن ہوا تھا، ایکسیڈنٹ میں۔ میں بس گھبرا رہا تھا کہ انسان خوشیاں چاہتا ہے، دل خوشیاں چاہتا ہے، لیکن ہم اسے لٹائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ شاید ہم ڈرتے ہیں یا پھر ہم نے بے وجہ اپنے لیے مسائل کا انبار کھول رکھا ہے، ہر چیز کو ملتوی کرتے رہتے ہیں، کل کریں گے پھر دیکھیں گے۔
زندگی کا کیا اعتبار، آج جو ہے کل نہ ہو، کون جانے۔ لڑکا اپنی عمر سے بڑی باتیں کر رہا تھا۔ گزارا سکتے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پریشان نہ ہو گزارا، اس کے اندر کبھی بزرگوں کی روح آ جاتی ہے۔ زوبیہ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، تم جاؤ، جا کے مردوں میں بیٹھو، دیکھو کتنی عورتوں نے نقاب کھینچ رکھے ہیں، ٹھیک سے کھا بھی نہیں پا رہی۔ زوبیہ نے اسے ہلکا سا دھکا دے کر بڑے کیا، پھر وہ گزارا کی طرف پلٹی، لیکن اس کے چہرے کا رنگ فک تھا، بالکل فک، منہ چکرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ زوبیہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے پتھریلی پلکیں اٹھائیں، مجھے جانا ہوگا، مجھے جانا ہوگا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ پر اسرار انداز میں بربرائی زوبیہ کے ہاتھ سے بازو چھڑوا کر بیرونی دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ فروک کو پہلو سے پکڑے وہ روتے ہوئے بھاگے جا رہی تھی۔ ہال کے تیسری منزل سے نیچے وہ کئی سیڑھیاں پھیلانگتی ہوئی آئی تھی۔ باہر آ کر وہ رک گئی، آنسوؤں کی وجہ سے آنکھیں بہت دھندلا رہی تھیں۔ اس نے زور زور سے رگڑ کر اپنی آنکھیں صاف کی تو دیکھا پارکنگ میں صرف مہمانوں کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ کچھ اکا دکا لوگ تھے جن کا ہجوم یہاں وہاں ہو رہا تھا۔ وہ فراق کے پلو اٹھا کر پارکنگ سے نکلی۔ اسے شاہجہاں کے پاس بر وقت پہنچنا تھا، اسے پرپوز کرنا تھا، نکاح کا پیغام دینا تھا۔ وہ دیر نہیں کر سکتی تھی۔ زندگی کا کیا اعتبار، کیا بھروسہ، وہ اپنے مسائل میں نہیں الجھ سکتی تھی۔ پارکنگ کے باہر ایک گلی تھی، وہ اس کی طرف لپکی۔ رات کے اندھیرے میں آسمان پر بجلیاں چمک رہی تھیں، بادل گرج رہے تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا وہ کہاں جا رہی ہے، وہ بس بھاگتی گئی، گلی سے سڑک، سڑک سے دوسری سڑک۔ کچھ دور جا کے وہ ہانپنے لگی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک پل کا سہارا لیا اور زور زور سے سانس نکالنے لگی۔ حلق خشک ہو گیا تو بے اختیار کھانسنے لگی۔ اسے بھاگنا نہیں چاہیے، اس نے خود کو سمجھایا۔ ادھر رہ کر خود کو معتدل کیا، پھر پلٹ کر یہاں وہاں دیکھا، وہ کہاں تھی، اسے کچھ علم نہیں تھا۔ بھاگتے ہوئے وہ کس سمت آ گئی تھی، اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ فون پہ بار بار زوبیہ کی کال آ رہی تھی، جس کو اٹھانے کا وقت اس کے پاس نہیں تھا۔ اس سڑک پر گاڑیاں رواں تھیں۔ وہ پل سے دور ہٹ کر فٹ پاتھ پر آئی، پھر وہاں سے اتر کر تھوڑا آگے گئی تاکہ ٹیکسی کو روک سکے۔ ایک ایک گاڑی زن سے گزر رہی تھی، تند و تیز ہوا چلنے لگی تھی۔ بادل ٹکر ٹکر آسمان پر جمع ہو رہے تھے، اس کے بال جوڑے سے نکل آئے تھے، اب گردن پر جھول رہے تھے۔ اس نے ہاتھ جھلا کر کئی گاڑیوں کو اشارہ کیا، لیکن وہ نہیں رکی۔ وہ اسی سڑک کے کنارے آگے چلنے لگی، قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، جسم بے جان ہو رہا تھا۔ چند قدم آگے چل کر وہ رک جاتی، کسی گاڑی کو دیکھتی، پھر اسی طرح چلتی۔ مسلسل 1 کلومیٹر چلنے کے بعد اس کے پہلو میں ٹیکسی آ کر رکی۔ کہاں جانا ہے میڈم؟ صدر میٹرو، راجہ بازار، بوڑھے ڈرائیور نے سر نکال کر پوچھا۔ وہ تیزی سے پیچھے آ کر بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ F6 سیکٹر چلیں، اسلام آباد، وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ ڈرائیور نے ایک نظر اس کے روتے گھبرائے چہرے کو دیکھا، پھر جی میڈم کہا اور ٹیکسی چلا دی۔ وہ شاہجہاں کو بتائے گی کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتی ہے، اس کے لیے سارے کوریا کو ٹھکرا کر آئی ہے، وہ کتنے دلوں کو روند کر، کتنی اذیتوں کو جھیل کر آئی ہے۔ وہ ایک ایک بات بتائے گی، ایک ایک حرف جو آج تک نہیں بتایا، جو چھپایا تھا۔ فون کی سکرین پر چسپاں اس کی تصویر کو وہ بے ساختہ چومنے لگی۔ آ رہی ہیں تمہاری یونگشی شاہ، میں آ رہی ہوں۔ آدھی روتی آدھی ہنستی، وہ بالکل پاگل لگ رہی تھی۔ کم از کم ڈرائیور کو یہی لگا تھا۔ گاڑی تیز چلاؤ کاکا، مجھے جلدی ہے، وہ بولی۔ خیریت ہے میڈم، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ ڈرائیور کو فکر تھی۔ نہیں کاکا، میں پریشان نہیں ہوں، میں خوش ہوں، خوشی میں رو رہی ہوں۔ جس چیز کو میں نے آج تک لٹکایا تھا، اس انتظار میں کہ صحیح وقت آئے گا تو کروں گی، میں ملتوی کیے جا رہی تھی۔ آج معلوم ہوا کسی بھی چیز کا صحیح وقت ابھی ہوتا ہے، ذرا سی تاخیر بھی بہت دیر کر دیتی ہے، بہت دیر۔ میں کچھ سمجھا تو نہیں ہوں، لیکن اللہ تمہاری مدد کرے۔ پنڈی سے اسلام آباد کی سڑک پر گاڑی ڈالتے ہوئے ڈرائیور نے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ اب سڑکیں بڑی کشادہ، روشن اور پر ہجوم تھیں۔ جب وہ F سیکٹر پہنچی تو اسے یاد آیا کہ اس نے پھول تو خریدے ہی نہیں۔ پرپوز کرنے کے لیے پھول تو لازمی شرط ہے۔ انگوٹھی وہ کوریا سے لائی تھی، لیکن پھول؟ وہ ذرا سی آگے ہوئی۔ کاکا، پھولوں والی دکان کے پاس گاڑی روک دے، مجھے کچھ پھول لینے ہیں۔ جو آپ کا حکم میڈم، بوڑھا ڈرائیور تابعداری سے بولا اور گاڑی پھولوں والی دکان کے پاس روک دی، جو اس وقت روشنیاں، خوشبوؤں اور رنگوں میں نہائی ہوئی تھی۔ دکان کے باہر لاتعداد پھول بکوں میں رکھے ہوئے تھے، بڑے چھوٹے ہر طرح کے بکے، کچھ تو گلدانوں میں تھے اور کچھ ڈھیری کی شکل میں۔ وہ ٹیکسی سے اتری اور اپنے پسندیدہ پھولوں کو تلاش کرنے لگی۔ کچھ لوگ وہاں حسب معمول پھولوں کا سودا کر رہے تھے۔ اس نے دھیان نہیں دیا کون ہے، البتہ انہوں نے اسے ایک نظر دیکھ کر سب دیکھ لیا تھا۔ اسے سرخ گلاب چاہیے تھے، کالے کاغذ میں لپٹے، مگر اسے نظر نہیں آئے۔ وہ شاپ کے اندر آئی، وہاں ایک لڑکا پھولوں پر چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ سنیں، مجھے سرخ گلاب چاہیے، ملیں گے؟ اس نے پوچھا۔ لڑکا مسکرایا۔ کیوں نہیں میڈم، ابھی دیتا ہوں۔ اس نے سپرے کی بوتل ایک طرف رکھی، دکان کے کونے میں چلا گیا۔ وہاں سے وہ 2 بکے اٹھا کر لایا، ایک سفید رنگ کا، دوسرا سنہرے رنگ کا، دونوں میں گنجوں والے گلاب ترتیب سے بند تھے۔ یہ لیں، اس نے نمائشی انداز میں بکے اس کی طرف بڑھائے۔ مجھے کالے ریپر میں چاہیے۔ کیا کالا ریپر ملے گا؟ اس نے عاجزی سے پوچھا۔ وہ دکاندار کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لڑکے نے سر نہوڑا۔ کیوں نہیں، ابھی ڈال کر دیتا ہوں۔ اس نے پھول کاؤنٹر پر رکھے، پھر اگلی طرف گیا، جھکا، نیچے سے ایک بڑا سا چارٹ نکالا، اسے کون کی شکل میں لپیٹا، پھر سنہری بکے سے ایک ایک کر کے گلاب اس میں رکھنے لگا۔ لڑکے نے کتنی مہارت سے 20 گلاب
اس بُکے میں سجا لیے تھے۔ لپٹی ہوئی جگہ پر لڑکے نے سنہری ڈوری باندھی، پھر اوپر سیاہ بو لگائی اور اس کی طرف بڑھا۔ یہ لے میڈم۔ خوش اس نے مسکرا کے بُکے پکڑا۔ بہت شکریہ، اور پرس سے پیسے نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیے، لیکن لڑکے کے اٹھانے سے پہلے وہ باہر آ گئی۔ ٹیکسی والا سیٹ پر بیٹھا دکان کو گھور رہا تھا۔ وہ پھرتی سے آگے اور دروازہ کھینچا۔ کہاں جا رہی ہو یونگشی؟ مجھ سے نہیں ملو گی؟ وہ رکی، پلٹ کر دیکھا، سینے پر ہاتھ باندھے نرمی سے مسکراتی ہمنا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سیدھی ہوئی۔ ہمنا آپی آپ؟ سرخ گلاب۔ ہمنا نے بُکے کی طرف دیکھا۔ سرخ گلاب تو تب خریدے جاتے ہیں جب کسی سے اظہار محبت کرنا ہو یا کسی کو، وہ رکی، لہجہ پر اسرار ہوا، پرپوز کرنا ہو۔ گزارا نرمی سے مسکرا دی۔ ٹھیک کہا آپی، میں کسی کو پرپوز کرنے والی ہوں۔ کس کو؟ شاہ کو؟ وہ ہلکی سی شرمائی۔ ہمنا کی پیشانی تن کی۔ تم میرے شوہر کو پرپوز کیسے کر سکتی ہو یونگشی؟ جی؟ آسمانوں پر بجلی شدت سے چمکی۔ شاہجہاں میرا شوہر ہے، کیا اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ ہمنا نے واجبی افسوس سے اس کو دیکھا۔ گزارا کے چہرے پر ایک رنگ آ کے گزر گیا۔ آپ کی شادی تو آؤٹ آف فیملی ہوئی تھی نا؟ ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے تمہیں؟ میری شادی شاہجہاں سے ہوئی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے فون میں پہلے سے نکالی ہوئی اپنے نکاح اور ولیمے کی تصویر اسے دکھائی۔ کچھ لمحے وہ اس تصویر کو دیکھتی رہی، پھر اس نے خوفزدہ سی نگاہیں اٹھا کر ہمنا کو دیکھا جو محظوظ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ گزارا کا سانس رک گیا۔ ہمنا اسے حویلی کے سامنے ڈراپ کر کے چلی گئی تھی۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے حویلی کے گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ بارش تیزی سے برس رہی تھی۔ موٹی موٹی بوندوں کی مسلسل بوچھار میں وہ غلط جگہ مجسمے کی طرح بھیگی چلی جا رہی تھی۔ فراک کی کلیوں کی نچلی سطح کیچڑ سے لت پت تھی۔ میک اپ بہہ چکا تھا۔ بال کھل کر نم لٹوں کی مانند گردن سے چپکے ہوئے تھے۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سڑک پر بہتے پانی کو دیکھ رہی تھی جس پر بارش کے قطرے گر رہے تھے اور چھینٹیں اس کے بازو اور فراک پر پڑ رہے تھے۔ شاہجہاں اس نے کرا کر سانس لینے کی کوشش کی، سانس نہیں آ رہا تھا۔ دل کی دیواروں سے خون پلٹ پلٹ کر شرارے مار رہا تھا۔ سینہ ایک دم جلنے لگا تھا، لیکن آج اس نے دل نہیں سلایا، آج اس نے زور سے آکسیجن نہیں کھینچی۔ وہ بے جان قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھی، آہستہ سے آہنی دروازہ دھکیلا اور چھوٹے قدموں سے اندر آئی۔ پورچ کی ٹھوس اینٹوں پر پانی کی بوندیں پٹکی جا رہی تھیں۔ حویلی کی منعکس روشنیاں بارش کو مسرتوں میں لپیٹ رہی تھیں۔ کیسا رومانوی منظر تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ گزارا شاہجہاں کہیں کی نہیں رہی تھی۔ فراک نم ہونے کی وجہ سے اور بھاری ہو گئی تھی۔ وہ مشکل قدم اٹھا رہی تھی۔ دوپٹہ جانے کہاں رہ گیا تھا، اسے معلوم نہیں۔ وہ نہ زماں میں تھی نہ مکان میں۔ بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو ہمنا کی باتوں کو جھٹک رہی تھی۔ دل مان نہیں رہا تھا، دماغ سب مان چکا تھا، لیکن دماغ کی کون سنتا ہے؟ وہ دل کی ملکہ تھی، اس کا دل کہہ رہا تھا ہمنا نے جھوٹ بولا ہے۔ شاہجہاں ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس سے محبت کرتا ہے، روٹ محبت، وہ کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں، یہ سراسر فریب تھا، سراسر کذب تھا۔ گھر والے کھانا کھا رہے تھے۔ اوپن ڈائننگ سے چمچوں، پلیٹوں اور باتوں کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ ڈائننگ کی مشرقی دیوار شیشے کی تھی جو پوری لاؤنج میں کھلتی تھی۔ وہ جیسے ہی وہاں نمودار ہوئی، حلیمہ جس کا رخ اس کی طرف تھا، اس کی نظر پڑی۔ یونگشی؟ وہ چمچ منہ تک لے جاتے جاتے رک گئی۔ سب نے اس آواز پر چونک کر اس سمت دیکھا۔ وہ لاؤنج کے وسط میں گم کھڑی تھی جیسے گوشت کا ایک ڈھیر ہو۔ بھیگی فراک سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا، چہرہ ستا ہوا تھا اور سانس ناہموار۔ شاہجہاں ایک دم پریشان ہو کر اس کے پاس آئے۔ یونگشی، تم خود کیوں آ گئی؟ میں نے کہا تھا نا میں لینے آؤں گا، لیکن تم سنتی نہیں ہو۔ دیکھو کتنی بھیگ گئی ہو، بیمار ہو گئی تو جاؤ، جا کر روم میں کپڑے بدلو۔ اور ہمنا آپ کی بیوی نہیں ہے نا؟ اس نے چکرائی ہوئی پلکیں اٹھائیں۔ وہ جو روانی میں کہہ رہا تھا، اس سوال پر پوری حویلی اس کے سر آن گری۔ وہ جیسا خواب سے جاگا۔ ہمنا آپی آپ کی بیوی نہیں ہے نا؟ اس بار اس نے قدرے بلند آواز میں پوچھا۔ ڈائننگ میں کھانا کھاتے لوگ ایک دم رک گئے۔ اس نے سراسیمہ نظروں سے تبادلہ کیا۔ سب نے سراسیمہ نظروں سے تبادلہ کیا۔ شاہجہاں کچھ بول نہیں سکا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے 10 سال پہلے شادی کر لی ہے زید، یہ چھوٹا لڑکا آپ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھ سے رابطہ بھی اس لیے توڑا تھا۔ وہ کہتی ہیں آپ کی پسند کی شادی ہے، اپنی مرضی سے اسے چنا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اوہ ہمنا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابھی تو نہیں، ابھی تو وقت تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ باہر زور سے بادل گرج رہے تھے، بجلیوں کی چمک کھڑکیوں کے پردوں پر گر رہی تھی۔ کلائمیکس کا وقت آ گیا ہے بھابی بیگم، چلیں مزہ لیتے ہیں، روشن نے صفاقی سے کہا۔ اور پھر کھانا کھاتے سب لوگ اٹھ کر لاؤنج میں آئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ شاہ، مجھے جواب دیں، چپ کیوں ہیں؟ مجھے سچ سچ بتائیں، آپ نے شادی نہیں کی نا؟ آپ ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہیں نا؟ ہمنا آپی نے بھیانک مذاق کیا ہے میرے ساتھ، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے نا؟ وہ کرب میں اسے جھنجھوڑ رہی تھی، اس کے لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے، سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے 15 سال سے محبت کی ہے آپ سے، میرے ایک ایک بند نے، ایک ایک حلیے نے چاہا ہے آپ کو۔ میں آگ کا دریا پار کر کے آئی ہوں، مجھے میرے شاہ پہ پورا بھروسہ ہے۔ ہمنا آپی نے جو دکھایا، جو بولا، وہ سب ڈیپ فیک ہے، ایڈیٹڈ ہے۔ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی تصویر
تصویر مخلوط کر سکتا ہے، انہوں نے اپنی بھی کی ہوگی۔ میرا شاہ ایسا نہیں ہے، آپ نے مجھ سے محبت کی ہے، مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور کوئی بھی انسان اپنا وعدہ۔ یہ سچ ہے یونگشی۔ شاہجہاں نے اس کی کلائیاں پکڑ لی۔ ہمنا میری بیوی ہے اور زید ہمارا بچہ۔ بادل زور سے گرجے، بجلی پوری قوت سے چمکی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، میں نے 10 سال پہلے ہی شادی کر لی تھی۔ ایک اور جھوٹ۔ اسی لیے تم سے رابطہ بھی توڑا تاکہ تم مجھے اپروچ نہ کر سکو۔ بکواس ہے، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تم میرے بارے میں ایسا سوچو۔ چپ ہو جاؤ شاہ، چپ ہو جاؤ۔ وہ سسکنے لگی۔ میں پیڈوفل نہیں تھا، میں نے صرف ایک ہمدرد کی طرح ٹریٹ کیا تھا تمہیں۔ وہ تم سے 15 سال چھوٹی ہے، تمہارے لیے بالکل بہن جیسی ہے وہ۔ گزارا نے سسکتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کے دل میں ٹیس اٹھنے لگی تھی۔ تمہیں اس وقت ایک سہارے کی ضرورت تھی، میں صرف وہ سہارا بنا تھا۔ جب دل ٹوٹ جاتے ہیں تو ہیل ہو جاتے ہیں لیکن ریکور نہیں ہوتے۔ تم مجھے دوست کہہ سکتی ہو، مجھے اپنا مینٹور کہہ سکتی ہو، لیکن تم مجھے… وہ رکا، کرب سے اس کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا۔ تم مجھے اپنا شوہر نہیں کہہ سکتی۔ آکسیجن ختم ہو گئی تھی، دھڑکن رک گئی تھی، سارا جہاں لٹ گیا تھا۔ گزارا عرف یونگشی تباہ ہو گئی۔ تم ایک عمر کو پہنچ چکے ہو، 37 سال کافی ہوتے ہیں کہ مرد کو پختہ کرنے کے لیے۔ تمہارا بیٹا اس کے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اتنی کم عمر ہو نوخیز لڑکی سے شادی کا سوچو؟ کیا تمہارے اندر ذرا شرم حیا نہیں ہے؟ تمہاری محبت جیسی بھی ہے، جو بھی ہے، اسے بھول جاؤ، یعنی مر جاؤ۔ کوریا میں اچھے لڑکے ہیں، تم ان میں سے کسی سے شادی کر لینا۔ گزارا نے آنکھیں میچ لی، درد بڑھ رہا تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، میں وہ تمہیں کبھی نہیں دے سکتا جو تمہیں چاہیے۔ I can't be your husband۔ میرا ایک بچہ ہے، ایک بیوی ہے، ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں میں مانتا ہوں وہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن ہم بہت جلد اکٹھے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اس وقت گزارا سے پوچھتا ڈز چیٹنگ اینڈ ریجیکشن ہرٹس، تو وہ کہتی نو اٹ کلز۔ میں تمہیں خود بتانا چاہتا تھا۔ اچھا ہوا ہمنا نے میرا کام کر دیا۔ یونگشی تم سمجھدار ہو گئی ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں ایک اچھا شوہر، ایک بہترین ساتھی ملے گا۔ یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تم چلی جاؤ، جہاں سے آئی ہو لوٹ جاؤ پلیز۔ اگر کوئی اس وقت شاہجہاں سے پوچھتا از اٹ ہرٹنگ، تو وہ کہتا نو اٹس بلیڈنگ۔ شاہجہاں نے اسے دھیرے سے پیچھے کیا اور بغیر اسے دیکھے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ نقش کالجر بنی کھڑی رہی، اس کلہاڑی کی طرح جو بہت دور سے دوڑ کر آیا ہو، جس کے جسم میں کھڑے ہونے کی سکت نہ ہو، جس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی ہوں۔ سن لیا، ہوگی تسلی؟ طاہرہ بیگم نے اسے کندھے سے پکڑ کر موڑا۔ وہ چپ تھی، بالکل چپ۔ تمہیں کیا لگا ہمارا شاہجہاں تمہارے لیے 15 سال انتظار کرتا رہے گا؟ روشنا نے بھپتی اڑائی۔ بچپن کا وعدہ تھا، بیوقوف لڑکی۔ بچوں کو بہلانے کے لیے ایسے وعدے کیے جاتے ہیں۔ اور اسے دیکھو، کرن نے مداخلت کی، یہ سچ مچ آ گئی منہ اٹھا کر کہ شاہجہاں اس سے شادی کرے گا۔ ہمدردی کو محبت سمجھی تھی۔ بچوں کو تو لوگ پیار کرتے تو کیا ان سے شادی بھی کر لیتے ہیں؟ طاہرہ بیگم نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھاگی ہوئی ماں کی بیٹی کو اتنے لمبے خواب دیکھنا زیب نہیں دیتا، روشنا طنز سے بولی۔ گزارا سینہ ٹھوک کے زور زور سے سانس نکالنے لگی۔ دل کی ٹیس اب بائیں بازو، کندھے اور گردن تک جا رہی تھی۔ اس کا جسم جکڑا جا رہا تھا۔ میں نے بہت اذیت سہی ہے شاہ، ہمنا ناراض ہوئی ہے اس سے۔ میاں بیوی میں ناراضیاں آ ہی جاتی ہیں۔ تمہیں کیا لگا وہ علیحدہ رہتے ہیں تو تمہاری گنجائش نکل آئے گی؟ میری لاش پر تم اس کی زندگی میں آ سکتی تھی گزارا، میری لاش پر، میرے جیتے جی تم میرے بیٹے کی بیوی کبھی نہیں بن سکتی۔ طاہرہ بیگم نے شفقت سے چھاتی پیٹ لی۔ شاہ جیسا کوئی نہیں۔ کیا ہوا اگر بیوی ناراض ہے؟ روشنا نے طاہرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ناراضگیاں تو چلتی ہیں۔ تو کیا چلتے پھر تو اسے دوسری شادی کر لے، پھر تو ہمارے مردوں کو بھی کر لینی چاہیے۔ میں شاہ سے شادی کروں گی، میرا وعدہ ہے۔ ماں پہ گئی ہے نا، ماں بھی تو سر کرائے بھاگ گئی تھی، منمانیاں تو خون میں ہیں ان کے۔ گزارا کا درد اب گھٹنوں اور ٹخنوں میں پھیل گیا تھا، سانس اب اٹکنے لگا تھا، پھیپھڑوں کا زور ختم ہو گیا تھا۔ منمانیاں نہیں بھابی بیگم، باغی ہے یہ، کمینی خصلت ہے، کرن نے کہا۔ ارے گالیاں نہ دو، شکل تو دیکھو اس کی، کیسی معصوم، جیسے کل پیدا ہوئی ہو۔ مزے سے اٹھ کر آ گئی کہ شاہجہاں شادی کر لے گا، تم لوگ ہی رہ گئے ہو شادی کے لیے، اب سارا زمانہ ختم ہو گیا۔ روشنا نے ناک پونچھ رہی۔ شاہ کے پاس پاکستان چلی جاؤ یونگشی، اس کا فون بج رہا تھا۔ یونگ منی کی کال آ رہی تھی۔ شاہ تمہاری مدد کرے گا، دل کے درد کو دل کا طبیب چاہیے ہوتا ہے۔ جب میں 20 سال کی ہو جاؤں گی تو پاکستان آ کر آپ سے شادی کروں گی۔ اب سر جھکائے کیوں کھڑی ہو، دفع ہو جائے یہاں سے۔ افسوس کاری ہے بھابی بیگم، میرے پاس صرف 1 سال ہے، افسوس کو کچھ نہیں بچا۔ صاحبزادی، ماتم کرو ماتم، میں نے ہر لمحے
آپ کو سوچا ہے؟ ماضی کی باز گشت اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، وہ سینے کو مکوں سے ٹھوک رہی تھی۔ یہیں کہیں سانس اٹکا تھا، یہیں کہیں۔ جس کا بھرم لے کر تم یہاں آئی تھی وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں، اس لیے اپنا سامان پیک کرو اور الٹے قدموں لوٹ جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ طاہرہ بیگم نے اسے دھکا دیا۔ ہاں ہاں نکلو یہاں سے، روشنا نے بھی جھٹکا۔ وہ محض ایک قدم آگے گئی، پھر قدم لڑکھڑائے، جسم کانپا، اس نے زور سے سانس کھینچا لیکن سانس نہیں آئی۔ اس نے دل کو زوردار گھونسا مارا، کاش ایک نس چل جائے، ایک روجل اٹھے، ایک شرارہ پھوٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ستون کو پکڑنا چاہا لیکن نہیں پکڑ سکی، اس کا دل کچل گیا، شریانیں ٹوٹ گئیں، توازن یوں بگڑا کہ وہ ڈگمگائی اور اس زور سے چکرائی کہ پورے قد سے فرش پر آن گری۔ بادل ہیبت سے گرجے، بجلی کڑک کے کوندی، اور گزارہ شاہجہاں نے آخری سانس لیا۔ کلائی میں بندھی اس کی گھڑی 9:37 پر تھم گئی تھی۔ آج وہ پھر گودام میں بے ہوش ہوئی تھی۔ وہ سیمنٹ کے گودام میں بوریاں گرنے اور لادنے کا کام کرتی تھی۔ دھول سے اٹی سیمنٹ سے بڑی بوریاں آج جب ایک دوسرے پر لاد کر اونچے اونچے ٹھکریاں بنا دی جاتی تھیں تو گودام میں دھول بڑھ جاتی تھی، جس کی وجہ سے سانس نہیں آ پاتا تھا۔ وہ ماسک لگاتی تھی لیکن پھر بھی ہر 15 منٹ بعد وہ باہر نکل کر زور زور سے سانس لیا کرتی تھی۔ بسا اوقات جب ٹرک آ جاتے تھے اور بوریاں لوڈ کرنی ہوتی تھی وہ کئی گھنٹوں تک اندر رہتی، جس کی وجہ سے اس کا سانس پھولنے لگ جاتا تھا۔ 2 بار اسی طرح وہ بے ہوش ہوئی تھی، جس پر مینیجر اسے فیکٹری کے میڈیکل روم لے جایا کرتا تھا۔ وہاں اسے آکسیجن لگتی، ڈرپ لگ جاتی اور اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی۔ مینیجر جانتا تھا کہ وہ اتنی کڑی مشقت صرف اپنے باپ کی رہائی کے لیے کر رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں اسے یونگ ہو سے ہمدردی تھی، اس لیے اتنی ناسازی کے باوجود وہ اس لڑکی کو کام کرنے دے دیا کرتا تھا۔ لیکن آج جب وہ بے ہوش ہوئی تو میڈیکل روم سے بھی ہوش میں نہیں آئی۔ مجبوراً مینیجر کو اسے ایمبولینس منگوا کر قریبی ہسپتال لے جانا پڑا۔ وہ اس وقت وارڈ میں ایڈمٹ تھی، آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، ہاتھ کی پشت پر ڈرپ کی سوئی ٹھوسی ہوئی تھی، جہاں سے زرد مائع اس کے شریانوں میں دھیرے دھیرے اتر رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کے سینے پر اسٹیٹوسکوپ کا میڈل لگائے پھیپھڑوں کی آواز سن رہا تھا۔ وہ کارڈیولوجسٹ تھا جو اس کا علاج پچھلے 10 سال سے کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر منہ سے ماسک ہٹایا۔ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر، پلیز میرا سینہ دبانا بند کریں، اس نے نکہت بھری آواز میں کہا۔ مجھے دیکھنے دو مس یونگشی، اس دفعہ تم ٹھیک نہیں ہو، وہ تشویش سے کہہ رہے تھے۔ وہ ہنس پڑی۔ کیا اب تم مجھے یہ کہو گے کہ میں جاب چھوڑ دوں، صحت پر توجہ دوں؟ نہیں، اب میں یہ کہوں گا کہ تم زیادہ سے زیادہ وقت اپنے دوستوں، گھر والوں اور ان کے ساتھ گزارو جو تمہیں اچھے لگتے ہیں۔ وہ اسٹیٹوسکوپ کانوں سے ہٹا کلپ بورڈ میں نتی اس کی رپورٹ دیکھنے لگے۔ وہ اس بات پر ذرا سی چونک گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے تکیہ سے انچ بھر سر اٹھایا۔ مس یونگشی، آپ کو یہ بات تحمل سے سننا ہوگی۔ انہوں نے پیشہ ورانہ سنجیدگی اختیار کی۔ بولیے، سن رہی ہوں۔ اس نے خود کو تیار کیا۔ 10 سال سے جو آپ کے دل میں سراغ تھا وہ کچھ ملی میٹر پھیل گیا ہے، اور جس مقدار سے آپ نے کام کر کے اپنی صحت کو نظر انداز کیا ہے، آپ کا یہ ننھا دل اب زیادہ نہیں دھڑک سکے گا۔ مجھے معاف کرنا لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کے پاس محض 1 سال کا عرصہ ہے، پھر یہ دل مردہ ہو جائے گا۔ اس کا سر زور سے تکیے پر گرا۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ ہمدردی سے دیکھا۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ کے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنا آپ اس سے کام لے رہی ہیں۔ آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ 1 سال بھی شاید زیادہ ہے۔ دل جس رفتار سے دھڑک رہا ہے، ECG رپورٹ جو دکھا رہی ہے، مجھے معاف کرنا لیکن تمہارا دل بہت کمزور ہو گیا، اتنا کمزور کہ تم زور سے ہنسو گی بھی تو سانس رک جائے گا۔ وہ چھت کو کھوکھلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ دل اس حد تک ناتواں ہو جائے گا۔ دل تو ایک مضبوط عضو ہے، زندگی کو متحرک رکھتا ہے، پورے جسم کو محبت، محنت و جاودانی سے خون مہیا کرتا ہے۔ کیا یہ بھی کمزور ہو سکتا ہے؟ سائنسی طور پر ہاں، روحانی طور پر ہاں، جسمانی طور پر ہاں، جذباتی طور پر ہاں۔ جب ہاں ہی جواب تھا تو پھر اسے خوش فہمی کیسے ہوگی کہ وہ ٹھیک ہے؟ خود کو کٹہرے میں کھڑا کر کے وہ پوچھ رہی تھی، کیوں یونگشی، کہ اتنی جلدی دل کا تباہ ہو جانا اچھی بات ہے؟ زیادہ مت سوچو، خوش رہنے کی کوشش کرو، اداسی اس کے لیے مزید خرابی لا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے سمجھایا۔ وہ بے آواز رو پڑی تھی، آنکھوں کے کونوں سے آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے سر جھٹکا، پھر پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر، اس نے دھیرے سے پکارا اور وہ جاتے جاتے رکا۔ جی مس یونگشی، کیا آپ میری ایمو سے یہ بات راز رکھ سکتے ہیں؟ کیا مجھے یہ راز رکھنا چاہیے؟ ڈاکٹر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میری ایمو کو نہ بتائیں کہ میرے پاس صرف 1 سال ہے، بابا کا ہرجانہ بننے کے لیے بھی 1 سال ہے، ہم دو غم نہیں پال سکتے۔ ڈاکٹر پلیز میری مدد کریں، وہ گڑگڑائی، نظریں تاحال چھت کو گھور رہی تھیں۔ وہ آپ کا غم بانٹ سکتی ہیں۔
ان کے پاس اپنے بہت غم ہے، وہ میرے غم سے مزید پریشان ہوگی، اس نے کہا، جس پر ڈاکٹر نے ٹھنڈا سانس نکالا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے نہیں کہتا، لیکن اپنی صحت کے بارے میں آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا مس یونگشی۔ انہوں نے سختی سے نصیحت کی۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ اب کیا سنجیدہ ہونا؟ اب تو زندگی نے ایک الٹیمیٹم دے دیا تھا، دل کے زور کو نچوڑ لیا تھا۔ اب کیا ہی بچا تھا زندگی کے لیے؟ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر جب وہ گھر آئی تو ڈاکٹر کی ساری باتیں دماغ میں چل رہی تھی۔ 1 سال پیاروں کے ساتھ وقت، دوستوں کے ساتھ وقت، یونگ منی دوڑ دوڑ کر اس کے کھانے کو کچھ بناتی رہتی تھی تاکہ وہ کچھ کھا سکے، لیکن وہ بمشکل کوئی نوالا لیتی، پھر ایک گھونٹ پانی پی کر لیٹی رہتی۔ اس دن یونگ منی نے رامن بنائے تھے۔ وہ ہاٹ پاٹ اٹھائے اس کے کمرے میں چلی آئی اور میز پر ہاٹ پاٹ رکھنے کے بعد وہ کھڑکیوں کی طرف گئی، پردے زور سے دائیں بائیں سرکا دیے۔ اور جو یونگشی، میں نے تمہارے لیے رامن بنائے ہیں، وہ بھی بیف کے ساتھ، اٹھو اور اپنے دن کی اچھی شروعات کرو۔ یونگ منی اس کا کمبل کھینچے گنگناتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رامن بنائے ہیں؟ یونگشی نے لمبا سا سانس کھینچا۔ رامن کی خوشبو کو معدے میں جذب کیا، لیکن پھیپھڑے جذب نہیں کر سکے، وہ کھانس کر رہ گئی۔ یونگ منی نے فوراً اس کی پیٹھ سے لائی۔ آرام سے، آرام سے، تم کمزور ہو گئی ہو۔ ذرا سی دیر سہلانے کے بعد وہ رک گئی، پھر اسے ہاتھ دے کر نیچے اترنے میں مدد کی۔ نہا دھو کر جب وہ میز کے ساتھ نیچے اکڑوں بیٹھی تو یونگ منی نے چاپ سٹک اور باؤل اس کی طرف بڑھایا۔ رامن سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس نے باؤل پکڑ کر چاپ سٹک سے کئی رامن نکالے اور فوں فوں کر کے منہ میں ڈال لیے۔ اسے اندر تک سکون ملا تھا۔ یونگ منی نے ایک نوالا لیا تو رک کر اسے دیکھنے لگی، جو کتنی لاغر ہو گئی تھی۔ چہرے کی دمک اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، ہونٹوں پر پیڑیاں تھیں اور آنکھوں کے نیچے ہلکے جو ٹی شرٹ اس نے پہنی تھی اس میں اس کا جسم جھول رہا تھا۔ یونگشی، اس نے چاپ سٹک چاٹ کے ایک طرف رکھی، کچھ بات کرنی تھی۔ کرو نا ایمو، اس نے کھاتے ہوئے کہا، تم جاب چھوڑ دو، میں سنبھال لوں گی سب کچھ، تم بس گھر میں بیٹھ کر آرام کرو جیسے ڈاکٹر نے کہا ہے۔ اور تم 4 جاب کیسے کرو گی ایمو؟ اس نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ میں کر لوں گی، میں تو صحت مند ہوں، تمہارے دل میں سوراخ ہے، تمہیں اپنا خیال رکھنا ہے۔ سوراخ سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے پیسے کما کر ابا کو باہر نکالنا ہے بس، وہ عزم سے بولی تو یونگ منی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ یونگشی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں کسی گہرے صدمے یا شوق سے بچانا ہوگا، مجھے تمہارا دل گہرا صدمہ نہیں سہ سکتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس لیے میری بات مانو، گھر ہی رہو۔ باہر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اوپا کے بارے میں، وہ تمہیں تکلیف دیتے ہیں، مجھے پتا ہے، اس لیے جتنا گھر میں رہو گی اتنی جلدی تندرست ہوگی۔ لیکن ایمو، آپا کی رہائی بھی تو کرنی ہے، تمہاری جاب سے تو بس گھر کا خرچ ہی چل سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور واپس رامن کھانے لگی۔ یونگ منی کے دل نے کہا، یہی تو مسئلہ ہے، 4 نوکریاں سے گھر کا خرچ نکلتا ہے، وہ اوپا کا خرچ کیسے نکالے گی؟ کمپنی کو ہر جانے کی قسط کہاں سے دے گی؟ وہ دونوں بری طرح مجبور تھیں، لیکن یہ سب یونگشی کی جان سے زیادہ نہیں تھا۔ یونگشی، تم میری پیاری بھتیجی ہو نا، میری ایک بات مانو گی؟ انہوں نے پھر کوشش کی۔ جاب نہیں چھوڑوں گی امو، تم پاکستان چلی جاؤ، وہ تیزی سے بولی۔ وہ کھاتے کھاتے رکی۔ کہاں؟ پاکستان؟ اپنے شاہ کے پاس، تمہارے دل کو اس کی ضرورت ہے۔ شاہ کیا کر لے گا میرے دل کو؟ اس نے مکھی جھلائی۔ تسکین دے گا جیسے وہ دیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا مجھے کہ تمہیں ایسے لوگوں کے پاس رکھو جو تمہیں خوش رکھ سکتے ہو۔ وہ تو تم بھی رکھ سکتی ہوں، لیکن میرے پاس وقت کہاں ہوتا ہے۔ لیکن ایمو، شاہ کو میں یاد ہوں گی، 10 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اس سے، تم اسے بھول سکی ہو؟ یونگ منی نے پوچھا۔ میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی ایمو، وہ میرا دل ہے، میری دھڑکن ہے۔ تو پھر اپنے دل اور اپنی دھڑکن کو اس کی طبیب کے پاس لے کر جاؤ۔ جاؤ یونگشی، چلی جاؤ اپنے شاہ کے پاس۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پاکستان نہیں جانا چاہتی تھی، اس نے شاہجہاں سے وعدہ کیا تھا، لیکن ابا کی مزید سزا نے اسے کوریا میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاہجہاں اس کے لیے قیمتی تھا اور باپ اہم۔ وہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ کس کی ماں نے باپ کو انصاف دلائے یا اپنے دل کو سکون۔ پھر اس نے دل پر سمجھوتا کر لیا تھا، اس نے بقول وعدے اسے 2 سال قبل چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں جا سکی۔ یونگ منی نے اسے مجبور کیا کہ وہ پاکستان آ جائے، لیکن وہ ایک شرط پر مانی تھی کہ وہ پاکستان میں جاب کرے گی، پیسے کمائے گی، پھر اسے بھیجے گی تاکہ وہ ابا کی رہائی کے لیے پس انداز کر سکے۔ یونگ منی اس پر راضی ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ 10 سال قبل یہ کجک اس کے دل میں سوراخ کی تشخیص ہونا اس جدائی کا سبب بھی ہو سکتا ہے جو اسے شاہجہاں سے ملی تھی۔ پھر وہ یہی لمحہ تھا جب شاہجہاں نے بے وفائی کی تھی، اور یقیناً یہی وجہ کاڑی تھی۔ وہ شاہجہاں کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی، ایسی چاہ اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس سے الگ ہو کر اس کی خط و کتابت کی رک جانے پر ہی تو وہ زار ہوئی تھی، اور پھر دل کا طبیب ہی تو دل کا مرض ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس نے سوچا وہ شاہجہاں کے پاس رہے گی تو اس کے دل کو بھی تسلی ہوگی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، دوسرا شاہ کے ہوتے اسے کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا تو یونگ منی کو بھی کہ اس اندیکھے شخص پر اعتبار تھا جس کے لیے اپنے جسم کی دنیا یونگشی لٹائی جا رہی تھی۔